علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچے۔ تو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے میٹھی ٹکیا، جو کہ بہت مزیدار ہوتی ہیں، خستہ اور کراری اور کھانے میں بے تحاشا لذیذ۔ تو جب آپ اسے میری ریسیپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو اسے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہم نے لیا تھا، یہاں پر دودھ لے لیا تھا آٹے کے حساب سے، تو 1 پیالی تقریباً دودھ ہے وہ میں نے لے لیا ہے، اور اس میں تقریباً یہ کہ 1 کپ کے برابر میں نے چینی لے لی تھی پسی ہوئی، وہ اس میں شامل کر دی تھی، اور اسے نیم گرم دودھ ہے اور اسے میں نے چلا کر رکھ دیا تاکہ وہ اس میں اچھی طرح ڈیزالو ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جناب میں نے لیا یہاں پر ایک باؤل، اور باؤل کے اندر میں نے شامل کیا ہے میدا۔ تو میدا میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً 750 گرام میدا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں لی تھی سوجی۔ تو سوجی کو ہم نے بہت اچھی طرح دھو لیا تھا، خشک کر لیا تھا، صاف ستھرا کر لیا تھا اسے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کی تھی 1 کپ سوجی، اور اس کے بعد ہم نے اس میں کوکونٹ بھی شامل کیا ہے۔ تو پسا ہوا کھوپرا ہم نے لیا تھا تقریباً 1/2 کپ کے قریب، پسا ہوا کھوپرا ہم نے شامل کر دیا، اور سفید تل وہ بھی ہم نے لے لیے تھے، وہ تقریباً 1/2 کپ سے تھوڑے سے کم تھے، وہ میں نے اس میں شامل کر دیے سفید تل۔ اور اس میں پسی ہوئی الائچی تھی تقریباً 1/2 ٹی اسپون کے قریب تھی، وہ میں نے اس میں شامل کر دی۔ پیس لیا تھا الائچی کو اچھی طرح سے، اور اس کو پھر اس میں شامل کر دیا، اور اس میں ہم نے شامل کی تھی تقریباً 1/2 کپ پسی ہوئی چینی، وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی۔ تو پسی ہوئی چینی کا اس میں شامل کرنے کا ریزن کیا تھا؟ یا تو میں پسی ہوئی چینی پوری اس میں ڈال دیتی، یا پھر میں دودھ میں شامل کر دیتی۔ تو اس کا ریزن جناب یہ تھا کہ پانی مقصد دودھ زیادہ ہو گیا تھا مجھ سے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر میں سارا دودھ اس میں ایڈ کرتی تو آٹا جو تھا وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے پھر پسی ہوئی چینی سوچا کہ آٹے میں شامل کر دی جائے کچھ، اور میٹھے آٹے دودھ سے ہی آٹا گوندھا جائے۔ تو جتنا اس کو لینا ہوگا وہ لے لے گی، لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے میٹھے دودھ سے اس کو گوندھا تو کچھ دودھ بچ بھی گیا، لیکن اس کا بیلنس میٹھا اتنا زبردست اس کا بیلنس ہوا تھا میٹھے کا، یعنی کہ بالکل صحیح میٹھا رہا تھا اس میں۔ تو میجرمنٹ بہت صحیح تھی اس کی، تو اچھے سے گوندھ گیا تھا۔ تو آٹا بھی آپ کو سافٹ نہیں گوندھنا، تھوڑا سا سخت گوندھنا ہے۔ اور ہاں، اس میں نے شامل کیا تھا تقریباً گھی، 3 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں گھی شامل کر دیا تھا اچھی طرح۔ پھر میں نے اس آٹے کو مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد میں نے اسے گوندھ لیا، اور گوندھنے کے بعد ہم اسے تقریباً رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے آٹے کو۔ اور جب 15 سے 20 منٹ آٹے کو ہو گئے تو پھر ہم نے جب اس کو نکال لیا، اور اسے اچھی طرح ایک دفعہ اور ہاتھ سے تھوڑا سا مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے بنائے پیڑے۔ تو پیڑے ہم نے نکال لیے تھے، تھوڑے موٹے سے تھے، یعنی کہ صحیح نارمل اس میں، اور پھر اس کو ہم نے اس پہ بیل لیا۔ تو اس کا میں نے ابھی شاپر نہیں اتارا ہے، کیونکہ اور یہ میرے لیے بہت آسانی ہے کہ اس پر آرام سے بل جاتا ہے، چپکتا نہیں ہے۔ اس کی میں نے روٹی بیل لی تھی یہاں پر، اور تقریباً کچھ میں نے ساش وہ لے لیا تھا، اس کے مل جاتے ہیں بنے بنائے کے ڈیزائنز والے، تاکہ آپ اس کی شیپ سے اس کو بنا سکیں۔ تو میرے پاس بھی یہاں کچھ کوکیز کے تھے بنے ہوئے، کوکیز کے لیے لیے تھے، تو وہی میں نے یہاں پر استعمال کیا۔ تو یہ ہارڈ والا ہے، گول والا ہے، اسٹار والا ہے۔ تو اس طرح کے بناتے ہیں تو بچے خوش ہوتے ہیں طرح طرح کی دیکھ کر نا، کہ ان کو اچھے اچھے ڈیزائنز کے مل رہے ہیں، ورنہ تو ہم گول بھی بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں میں نے پھر کٹر کی مدد سے گول بھی بنائے، اسٹار والے بھی بنائے، اور ہارڈ والے بھی بنائے۔ تو اس طرح سے بنائیے گا آپ بھی،
اور تقریباً ساری ہی ٹکیاں بنا کر ایسے رکھ لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، ایسے کہ ہاتھ سے آپ لیں پھر اسے شیپ دیں، کوئی موٹی ہو جائے، کوئی پتلی ہو جائے، کوئی کیسی ہو جائے، تو اس سے بالکل صحیح آرام سے نکل آتی ہے شیپ۔ تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں کام آسان کرنے کے لیے۔ تو کام کو آسان بنایا جاتا ہے، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا جاتا، تاکہ ہم جلد از جلد اس کام سے فارغ ہو سکیں اور اچھے سے کام بھی ہو جائے۔ تو اس لیے نا پھر میں نے اس طرح سے تمام یہ ٹکیاں بنا لی تھیں، اور انہیں پھر میں نے کڑھائی میں گھی گرم کیا، اور گھی زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کیجیے گا ورنہ ٹکیاں جل جائیں گی۔ تو سلو آنچ پہ بالکل میں نے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کو گھی میں ڈال دیا تھا، اور پھر یہ اچھے سے پک گئیں۔ تو بہت زیادہ اس کو براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلو آنچ پہ پکائیں گے تو اس میں صحیح ہو جائیں گی۔ تھوڑی سی آپ کو لگیں گی کہ تھوڑی سی سافٹ ہیں گھی میں، لیکن وہ سافٹ نہیں ہوں گی۔ جب آپ اسے باہر رکھ دیں گے نکال کر، تو پھر وہ باہر نکلنے کے بعد ہارڈ ہو جائیں گی۔ تو یہ اوپر سے بہت کرسپی تھیں اور اندر سے بہت سافٹ۔ اب یقین کریں کہ 2 دن میں ہمارے یہاں تو ساری ٹکیاں ختم ہو گئی۔ تو حالانکہ میں نے بنائی تھوڑی ہی تھی، اتنی زیادہ نہیں بنائی تھی۔ تو اس طرح سے میں نے پھر بنائی اور سب گھر والوں کو بھی کھلائی۔ تو آپ بھی بنائیے گا، پہلے کم کوانٹٹی میں بنائیں، چیز اچھی بن جائے تو پھر زیادہ کوانٹٹی میں بنائیں، تاکہ لوگ بھی آپ کی تعریف کریں اور آپ بھی بنا کر خوشی محسوس کریں، کیونکہ اپنے ہاتھ کی چیز بناتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی تعریف کرتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ساری تقریباً ٹکیاں بنا لی تھیں، اور یہ بنائی جاتی ہیں تقریباً رجب کے مہینے میں ہی بنائی جاتی ہیں نظر نیاز کے لیے۔ تو آپ بھی بنائیے گا اسی طریقے سے، دیکھیں اچھی لگتی ہیں مختلف شیپ میں ٹکیاں بنی ہوئی۔ تو آپ بھی بنائیے گا، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ٹکیاں کیسی بنی۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔